أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم مثاله قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وذلك لأن الله تعالى حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به فيترك دلالة اللفظ على الأمر بحكمة الآمر. اچھا جی، چوتھا کرینہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. 3 قرائن گزر چکے ہیں، آج چوتھا کرینہ. اور کون سا چوتھا کرینہ ہے جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ متکلم میں کوئی ایسی وجہ موجود ہے جو چاہتی ہے یہاں حقیقی معنی مراد نہ ہو. یعنی چوتھا کرینہ، متکلم میں کوئی کرینہ موجود ہے جو چاہتا ہے یہاں حقیقت مراد نہ ہو، اس کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا. پہلا کرینہ کیا تھا؟ عرف. دوسرا کرینہ کیا تھا؟ لفظ میں کرینہ موجود ہے جو چاہتا ہے حقیقت نہیں. تیسرا کرینہ کیا تھا؟ سیاق و سباق، وہ چاہتا ہے حقیقی معنی مراد نہ ہو. آج چوتھا کرینہ ذات متکلم. متکلم میں کوئی کرینہ موجود ہے جو چاہتا ہے حقیقت مراد نہ ہو، تو اس کرینے کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا. مثال سے وضاحت ہو جائے گی. مثال جو ابھی قرآن مجید سے دی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے کفر کو اختیار کر لے. اب آپ مجھے بتلائیے فَلْيَكْفُرْ کون سا صیغہ ہے؟ جی فَلْيَكْفُرْ کون سا صیغہ ہے؟ جی استاد جی دوبارہ بتائیے گا. یکفر کون سا صیغہ ہے؟ غائب کا ہے مذکر. فَلْيَكْفُرْ ماضی ہے مضارع ہے؟ جی مضارع کا ہے. فَلْيَكْفُرْ مضارع ہے. فل یکفر یہی کہہ رہے ہیں نا، آخر میں جزم آ رہی ہے، امر ہوتا ہے. امر لیکفر تھا، لیضرب امر ہے نا، جی تو یہ ٹھیک ہے. امر کا صیغہ ہے. فلیکفر کون سا صیغہ ہے؟ جی امر کا. امر میں قرآن غائب. مجید کی آیت ہے، اور امر کاہے کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو کیا معنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کفر کو اختیار کرو، کافر ہو جاؤ. فلیکفر امر، اور امر وجوب کے لیے. تو کیا معنی اللہ تعالیٰ کافر ہونے کا حکم دے رہے ہیں؟ کافر ہونا واجب ہے. یہ حقیقی معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتا. کس وجہ سے؟ آمر کی وجہ سے، متکلم کی وجہ سے. قرآن مجید کا آمر اور متکلم کون ہے؟ اللہ کی کلام ہے نا. جب قرآن کا متکلم اور آمر اللہ ہے، تو اس امر کے آمر یعنی امر کرنے والے کون ہوئے؟ اللہ. اور اللہ حکیم ہے، اور کفر کبھی ہے، اور حکیم کبھی کبھی چیز کا حکم نہیں دے سکتا. تو متکلم یعنی اللہ کا حکیم ہونا یہ چاہتا ہے کس بات کا؟ کس بات کو؟ کہ اللہ کفر کبھی کا حکم نہیں دے سکتے. سمجھے؟ تو متکلم میں ایک چیز موجود ہے، وہ کیا؟ حکیم ہونا.
حکمت والا ہونا. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے یعنی ان اللہ علیم الحکیم جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو اللہ کا حکیم ہونا، یہ متکلم کے اندر یہ جو حکمت حکیم ہونا پایا جا رہا ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی حکیم غلط بات کا حکم نہیں دے سکتا. لہذا یہاں امر کا حقیقی معنی وجوب مراد نہیں ہو سکتا. کس وجہ سے؟ متکلم میں ایک کرینہ پایا جا رہا ہے، وہ کیا؟ حکیم ہونا. وہ کرینہ چاہتا ہے یا حقیقی معنی مراد نہ ہو، یا حقیقت مراد نہ ہو. سمجھے؟ بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے، یہاں مقصود اللہ تعالیٰ کا توبیخ یعنی ڈانٹنا مقصد ہے کہ کفر اختیار کر کے تو دیکھو. اس کا کرینہ یہ اسی آیت کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے. جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے. لیکن ایک بات ہے، اگر کفر اختیار کیا تو یہ ظلم ہے، ایسے ظالم کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. تو یہ واضح قرائن بتلا رہے ہیں، سیاق و سباق بھی بتلا رہا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ ہم نے جہنم تیار کی ہوئی کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے. تو کافر سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سمجھے؟ تو وہ سیاق و سباق بھی بتلا رہا ہے. اور متکلم کے اندر جو وہ کرینہ ہے حکیم ہونا، وہ بھی بتلا رہا ہے کہ یہاں کیا مراد نہیں ہے. یہاں کیا مراد نہیں ہے؟ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ ڈانٹ مراد ہے، مجازی معنی مراد ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچہ پڑھتا نہیں ہے نا، اس کو کہتے رہے بیٹا پڑھو پڑھو، اس کو فیل ہو جائے، اس کو پھر اچھا بیٹا تو فیل ہو جا. اب یہ ہوگا میں نے تو فیل ہو جا، مقصد یہ ہے تو فیل ہو کر ذرا دکھا. یہی مقصد ہوگا نا جیسے ہم بولتے ہیں. اسی طرح کیونکہ باپ ہے، باپ کے اندر ایک کرینہ پایا جا رہا ہے، شفیق ہونا. سمجھے؟ تو وہ شفقت چاہتی ہے کہ وہ غلط بات کا حکم نہیں دے سکتا کہ تو فیل ہو جا. تو وہاں اللہ ہے، اللہ تو باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے. اس میں ایک کرینہ پایا جا رہا ہے حکیم ہونا. وہ چاہتا ہے اللہ غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. تو متکلم جو یہاں اللہ ہے قرآن مجید میں، سمجھے، اور متکلم میں ایک ایسی چیز پائی جا رہی ہے حکیم ہونا، وہ چاہتا ہے حقیقت مراد نہ ہو. یہ چوتھا کرینہ آ گیا. دیکھ رہے لفظوں میں ملائیں، فمن شاء فلیؤمن، یہ یہاں سے والرابع، چوتھا کرینہ، قد تترک الحقیقت، کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا، بدلالت، دلالت کا کیا معنی ہے؟ بقرینۃ، کرینے کی وجہ سے. کون سا کرینہ؟ من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے کرینہ آ رہا، عرف نہیں، سیاق و سباق نہیں، لفظ میں کرینہ موجود نہیں، بلکہ متکلم کے اندر کرینہ موجود ہے. تو چاہتے پہلوں سے مختلف ہو گیا نا. جو چاہتا ہے حقیقی معنی مراد نہ ہو، اس کی مثالہ قولہ تعالی، قرآن مجید سے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ آیت ہے. جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کر لے. فلیکفر امر، اور امر وجوب کے لیے. کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کفر اختیار کرنے کا، تو کافر بننا واجب ہے کیا؟ حقیقی معنی تو یہی بنتا ہے. یہاں حقیقی معنی مراد نہیں، وذالک، یہاں حقیقی معنی مراد نہیں. کیوں؟ لأن اللہ تعالی حکیم، کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہے. والکفر قبیح، اور کفر ایک گندی اور کبھی چیز ہے. اور متکلم اللہ تعالیٰ کیا حکیم ہے، تو متکلم کے اندر جو حکیم ہونا پایا جا رہا ہے، یہ کرینہ ہے کس بات کا؟ کہ والحکیم لا یأمر بہ، وہ کبھی چیز کا، گندی چیز کا، غلط چیز کا حکم نہیں دے سکتا. یہ متکلم میں کرینہ پایا جا رہا ہے. اس کرینے کی وجہ سے جو متکلم میں پایا جا رہا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا جائے.
فیترک، لہذا چھوڑ دیا جائے گا دلالت اللفظ علی الامر، جو لفظ کی دلالت ہے نا امر پر اور وجوب پر. لفظ کا حقیقی معنی تو وجوب کو چاہتا تھا کیونکہ امر تھا، اس وجوب حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ کرینے کی وجہ. وہ کرینہ کیا ہے؟ بحکمت العامر، عامر اور متکلم جو اللہ ہے نا اس میں ایک کرینہ پایا جا رہا ہے، حکمت، حکیم ہونا. وہ چاہتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی فلیکفر کا وہ مراد، کیونکہ وہ گندی چیز ہے اور حکیم گندی چیز کا حکم ہے. پاگل تو گندی چیز کا حکم دے سکتا ہے، ایک پاگل ایک بے سمجھے تو جس میں حکمت موجود نہیں ہے، جو حکیم حکمت والا نہیں ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، وہ تو غلط چیز کا حکم دے سکتا ہے، اللہ نہیں. کہ اللہ کے اندر حکمت، حکیم اور حکیم غلط بات کا حکم، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی. سمجھے؟ یہی وجہ ہے ہمارے پردادا اللہ تعالی عربہ رحمت نازل فرمائے حضرت کی قبر مبارک پر. عجیب بات ہے، فرماتے تھے اللہ تعالی جو معاملہ بھی بندے کے ساتھ کرے، جو معاملہ بھی، حتیٰ کہ کوئی فوت بھی ہو گیا جی، کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہے تو ہمارے ذمے نماز کی طرح فرض ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری. کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی والی صورتحال بن گئی ہے، حتیٰ کہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر بھی ہمارے ذمے نماز کی طرح فرض ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری. سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کس نے ہے؟ اللہ نے. اور اللہ کیا ہے؟ حکیم. اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں چل سکتا. جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کوئی ایسا کام جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، غلط ہو، پریشانی والا ہو، نقصان والا ہو، وہ اللہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم تھوڑا ہی ہے، تو کیا ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، غلط کریں گے؟ تو حکیم، حکمت چاہتی ہے کہ وہ غلط نہیں کر سکتے کیونکہ کرنے والا حکیم ہے. نعوذ باللہ کوئی پاگل نہیں. سمجھے؟ لہذا ہمارے ذمہ نماز کی طرح فرض ہے، اسی میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. بس یہی عقیدہ رکھنا ہمارے لیے نماز کی طرح فرض ہے. کوئی کرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ کیا؟ حکیم. اور اللہ کا کوئی فعل فائدے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس میں لا محالہ ہمارا فائدہ ہوگا، چاہے ہماری چھوٹی سی کھوپڑی میں وہ فائدہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. اچھا جی، خیر. وعلی ھذا قلنا، اسی پر ہم نے ایک اور مثال بھی دی. یہ فقہی مثال آ گئی پہلے قرآن مجید سے، اب یہ فقہی مثال. متکلم میں کرینہ موجود جو کہتا ہے حقیقت مراد نہیں، لہذا حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا. فرض کر لیں ایک شخص نے کسی کو وکیل بنایا کہ بیٹا میرے لیے گوشت تو خرید کر لاؤ. سمجھے؟ اب یہ جو موکل ہے، جو کسی کو وکیل بنا رہا ہے، جو متکلم اور موکل ہے، یہ جو کہہ رہا ہے میرے لیے گوشت خرید کر لاؤ، اب ہم دیکھیں گے یہ مسافر ہے یا مقیم ہے. اگر یہ مسافر ہے تو پھر گوشت کا حقیقی معنی مراد نہیں. حقیقی معنی تو ہے کچا گوشت. اب اگر وہ مسافر ہے اور سفر کی حالت میں ہے، ڈائیو پہ جا رہا تھا اور راستے میں اسٹے کے لیے وہ 15 منٹ رک گئی، کہتے ہیں گوشت تو لے کر آؤ. اب اس متکلم کے اندر ایک چیز پائی جا رہی ہے، وہ کیا؟ مسافر ہونا. یہ چاہتا ہے کہ گوشت کا حقیقی معنی یعنی کچا گوشت مراد نہیں، پکا گوشت، پکا ہوا گوشت مراد ہے. کہ پکا ہوا گوشت شوربے کی شکل میں یا بھنا ہوا گوشت لے کر آؤ، میں نے کھانا ہے. کچا گوشت ادھر ہنڈی بنانی ہے اس نے. تو متکلم کے اندر مسافر ہونا ایک ایسا کرینہ پایا جا رہا ہے جو چاہتا ہے حقیقت مراد نہیں. اور اگر وہ مقیم ہے تو پھر پکا گوشت مراد ہو جائے گا، کچا گوشت مراد ہو جائے گا. تو متکلم کے اندر کرینہ پایا جا رہا ہے جو کہتا ہے کہ حقیقت مراد
نہ ہو، اس کی اگلی مثال کیا ہے؟ اسی پر ہم نے کہا جب یہ متکلم میں قرینہ موجود ہو جو چاہتا ہے حقیقت مراد نہ ہو، حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا. جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اسی پر ہم نے کہا، یعنی ایک اور مثال دی، اذا وکلا، جب کسی شخص نے وکیل بنایا، بشراء اللحم، گوشت خریدنے کے لیے کسی کو. اب اگر وکیل بنانے والا موکل اور متکلم، فإن كان مسافرا، اگر مسافر ہے، نزل علی الطریق، وہ جیسے جا رہا تھا ڈائیو پہ، راستے میں اتر گیا تھوڑی دیر کے لیے، آرام کے لیے، سمجھے؟ تو اب گوشت کا حقیقی معنی تو کچا گوشت ہے، تو کچا گوشت مراد ہے پکا ہوا، فہو علی المطبوخ، پکا ہوا گوشت، مطبوخ معنی پکا ہوا سالن شوربے والا، او علی المشوی، یا بھنا ہوا روسٹ، یہ مراد ہوگا، سمجھے؟ لیکن کچا گوشت مراد نہیں. کیوں؟ حقیقی معنی تو کچا گوشت تھا. معنی کیا ہو گیا کہ متکلم میں ایک قرینہ پایا جا رہا ہے، وہ کیا؟ مسافر ہونا. ظاہر ہے متکلم ہے مسافر، جو چاہتا ہے حقیقی معنی میں، اس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جائے. لیکن وَإِن كَانَ صَاحِبَ مَنزِلٍ، اگر یہ متکلم مسافر نہیں بلکہ مقیم ہے اور وہ کہتا ہے گوشت لے کر آ جاؤ، تو فَهُوَ عَلَى النِّيِّ، تو پھر کچا گوشت مراد ہوگا، پکا ہوا گوشت مراد نہیں ہوگا، ہے نا. متکلم میں قرینہ موجود ہے جو چاہتا ہے حقیقی معنی مراد، اس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا. دو مثالیں گزر چکی. تیسری مثال، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، تیسری مثال کہ متکلم میں قرینہ موجود جو چاہتا ہے حقیقت مراد نہ ہو. وَمِنْ، اسی نوع میں سے، اسی قسم میں سے یہ مثال بھی ہے. کون سی؟ یمین الفور، یمین فور والی، سمجھے؟ یمین فور والی. اچھا، یہ فور جو ہے یہ مصدر ہے من فارت القدر. یہ عرب ایک جملہ بولتے ہیں فارت القدر، قدر بولتے ہیں ہنڈیا کو، ہنڈیا جوش مارنا شروع ہو گئی، جو پکتی ہے نا جوش مارتی